حضرت گرامی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے رب ذوالجلال نے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی زیارت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مبارک میں حاضری کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا شہر جو مدینہ شریف ہے اس کا پہرا اللہ تعالیٰ کے فرشتے دیتے ہیں۔ یہاں تک فرمایا کہ جو دجال ہے جس کے متعلق بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، دجال کا فتنہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ وہ منٹوں اور سیکنڈوں میں دنیا پوری کا چکر لگا لے گا، ہر جگہ جا کر اپنے کرتب لوگوں کو دکھائے گا اور لوگوں کو گمراہ کر دے گا، بے ایمان کر دے گا، لوگ اپنا ایمان چھوڑ دیں گے، اس کی بات ماننا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، ایک میں پانی ہوگا، لیکن وہ چیز وہ ڈفرینٹ ہوگی۔ جو پانی ہوگا اصل میں وہ آگ ہوگی، اور جو آگ ہوگی اصل میں وہ پانی ہوگا، لیکن لوگ سمجھ نہیں پائیں گے اس کو کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیا دکھا رہا ہے۔ ایسی چیزیں وہ دکھائے گا لوگوں کو جس کی وجہ سے لوگ اس کے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دجال جو ہے وہ بھی میرے مدینہ شریف میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اندازہ فرمائے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے نبی کریم علیہ السلام کے روزہ مبارک پر نازل ہوتے ہیں، وہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ خوش نصیب ہیں جن لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے، ہم حضور علیہ السلام کے روزہ مبارک پر حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ساتھ ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں، ہمارا درود شریف، ہماری عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا درود جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، وہاں جو لوگ روزہ مبارک پر حاضر ہوتے ہیں ان کا درود شریف جو ہے وہ جو ہے پیش ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بڑی خاص بات آپ نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، آؤ کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ جو انہوں نے فرمایا وہ بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے ہر بات قرآن حدیث کی روشنی میں کی۔ یہ جو آپ نے فرمایا کعبے آؤ کعبے کا کعبہ دیکھو، بہت سارے لوگوں کو شاید پتہ ہو، معلوم ہوگا کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے اور پہلے تقریباً 1.5 سال تک قبلہ اول فلسطین کی طرف جو ہے، فلسطین میں جو ہے اس قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ اللہ کا حکم تھا 1.5 سال تک سب نماز ادھر پڑھتے رہے۔ 1.5 سال کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے دل مبارک میں خیال آیا کہ اگر ہمارا قبلہ جو ہے وہی کعبہ شریف جو مکہ میں ہے اگر وہی ہو جائے تو کتنا اچھا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دل مبارک میں یہ خیال پیدا ہوا۔ یہ ساری ڈیٹیل قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بیان ہے۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی علیہ السلام، آپ کا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھنا ہم نے دیکھ لیا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کے چہرہ مبارک کو اس طرف پھیر دیں گے جس طرف آپ چاہتے ہیں، جس قبلہ کی طرف چاہتے ہیں۔ تو پھر فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فرمایا میرے پیارے نبی ٹھیک ہے آپ اپنا چہرہ مبارک جو ہے مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ زور کی نماز آپ پڑھ رہے تھے، 2 رکعتیں ہو چکی تھی، 2 رکعتیں رہتی تھی، مڈل میں نبی کریم علیہ السلام نے نماز کے دوران جہاں آپ حضرات نے دیکھی ہوگی مسجد قبلتین جہاں 2 قبلوں والی مسجد ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے نماز کے اندر ہی اپنا چہرہ مبارک جو ہے مسجد حرام کی طرف، مکہ شریف کی طرف آپ نے کر لیا، فلسطین کی بجائے قبلہ اول کی بجائے ادھر منہ کر لیا۔ تو جتنے بھی آپ کے پیچھے اصحاب رسول جو نماز پڑھ رہے تھے ان سب نے بھی اپنا چہرہ مبارک جو ہے انہوں نے بھی اپنا مسجد حرام کی طرف قبلہ مکہ قبلہ جو کعبہ شریف ہے اس کی طرف انہوں نے بھی اپنا چہرہ مبارک کر لیا۔ یعنی کہ یہ جو صحابہ کرام ہیں ان کے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت، عشق، ادب کا ایک بہت بڑا ایک نمونہ، بہت بڑا واقعہ تھا۔
یہ کوئی معمولی نہیں تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب رسول کو بتایا نہیں تھا کہ میں آج اپنا چہرہ مبارک کعبہ شریف کی طرف کر لوں گا، جو مکہ شریف میں اس کی طرف کر لوں گا، تم نے بھی میرے پیچھے ادھر کر لینا ہے، یہ کوئی نہیں بتایا تھا۔ لیکن نماز کے دوران نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ مبارک بدلا، اس طرف سے منہ اپنا موڑ کے جو کعبہ شریف کی طرف کر لیا، بالکل اپوزٹ سائڈ۔ تو پیچھے سارے صحابہ کرام بغیر بتائے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں وہ سارے کے سارے انہوں نے اپنا چہرہ مبارک جو ہے انہوں نے بھی کعبہ شریف کی طرف، مکہ شریف کی طرف کر لیا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھی تھے، جو اصحاب تھے، وہ کس طرح اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت وہ حجامت فرماتے، بال کٹواتے، تو وہ سارے جتنے صحابہ کرام ارد گرد جمع ہو جاتے، وہ جتنے بھی موئے مبارک ہوتے، بال ہوتے، ان سب بالوں کو وہ اپنے پاس جمع کر لیتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی خوشبو رکھی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدھر تشریف لے جاتے تھے، جو آدمی ساتھ نہ ہوتے، پیچھے دور سے چلے آ رہے ہوتے، ان کو خوشبو آ جاتی کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس راستے کے اوپر گئے ہیں، وہ راستے بھی خوشبودار ہو جاتے تھے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پسینہ مبارک ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشبو رکھی تھی۔ ایک مرتبہ ایک خاتون حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ، میری بچی کا اس کی شادی ہے، تو میں اس کے اوپر جو ہے عطر استعمال کرنا چاہتی ہوں، میں خرید نہیں سکتی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پسینہ مبارک اس کو ایک شیشی کے اندر ڈال کر دیا، وہ لے کر گئی، شادی میں استعمال بھی کیا، اور اس کے بعد بھی اس گھر کے اندر وہ خوشبو جو ہے استعمال ہوتی رہی۔ تو وہ اتنی خوشبو پورے گھر کے اندر پھیل گئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارک کی۔ اور یہ نہیں کہ وہ تھوڑی دیر رہی، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ وہ گھر جو ہے مشہور ہو گیا کہ یہ خوشبو والا گھر ہے۔ جس گھر کے اندر وہ خاتون نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ مبارک لے کر گئی، بطور خوشبو استعمال کیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی کہ جاؤ یہ لے جاؤ، خوشبو کی جگہ اس کو استعمال کرو۔ وہ پورے کا پورا گھر جو ہے معطر ہو گیا، وہ عطر کی طرح جو ہے نا خوشبو سے اس گھر سے آنے لگی۔ تو حضرات گرامی، یہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام آپ نے جیسے پہلے عرض کیا، ہم امتی ہیں، امتی کا مطلب ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گروپ کے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عام گروہ کے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے امتیوں کے ساتھ بہت محبت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اللہ پاک فرمائیں گے میرے پیارے نبی، آپ نے سجود جو کرنے تھے دنیا میں اس کا حق ادا کر دیا ہے، آج آپ بیٹھے میرے پاس، آپ مانگیں، سل تو اتا، جو کچھ آپ مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام عرض کریں گے باری تعالیٰ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا وہ بھی گناہگار سے گناہگار امتی جس نے دنیا کے اندر اور کوئی کام نہیں کیا، صرف اس نے میرا کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا، یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا وہ امتی بھی جنت میں داخل ہو جائے، جہنم میں نہ جائے۔ تو حضرات گرامی، ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا، ہم اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمت توفیق عطا فرمائی۔ آپ خود ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ سفر کرنا کوئی آسان نہیں، کتنا خرچہ ہوتا ہے، سارا کچھ۔ یہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ماں باپ سے بھی کئی گنا بڑھ کر جو ہے اپنے امتی کے ساتھ محبت فرمانے والے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ میرا امتی کتنی مشقت، کتنی تکلیف برداشت کر کے میرے پاس آیا ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت، نظر کرم، اور یہاں سے فیوز برکات اللہ اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی رحمتیں اپنے امتی کے اوپر جو ہیں بے شمار نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں با ادب طریقہ سے حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔